رفیع الدین ہاشمی اپنی کتاب اصناف ادب میں مثنوی کی کچھ اس طرح تعریف بیان کرتے ہیں۔ مثنوی عربی لفظ ہے، اس سے مراد وہ مسلسل نظم ہے جس کے ہر شعر میں دونوں مصرع ہم قافیہ ہو اور تمام اعشار ایک ہی بحر میں ہو۔ مثنوی میں ہر طرح کے خیالات، واقعات اور مطالب ادا ہوتے ہیں، اس لحاظ سے یہ بڑی مفید اور وسیع صنف شعر ہے۔ خصوصاً واقعہ نگاری کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اخلاقی، مذہبی اور تاریخی موضوعات پر مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ مثنویوں میں قدرتی مناظر، معاشرتی رسوم و رواج، انسانی جذبات و احساسات وغیرہ کی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ مثنوی میں قصیدے یا غزل کی طرح شروع سے آخر تک قافیہ یا ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ ہر شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی کی اعشار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہوتی۔ فارسی میں سینکڑوں اور ہزاروں اشعار کی مثنویاں ملتی ہیں۔ مثنوی عموماً چھوٹی بحروں میں لکھی جاتی ہے۔ نظام گنج جومی نے 5 مثنویاں 5 مختلف اوزان میں کہی ہیں۔ امیر خسرو نے 3 اوزان کا اضافہ کیا۔ پرانی مثنویوں میں ان مقررہ اوزان کی پابندی کی گئی ہے، مگر مروجہ اور مقررہ اوزان کے علاوہ دوسرے اوزان میں بھی مثنویاں لکھنا جائز ہے۔ مثنوی میں مضامین کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، پہلے حمد و نعت و منقبت، پھر بادشاہ کی تعریف، اس کے بعد وجہ طالب اور اس کے بعد اصل قصہ یا داستان شروع ہوتی ہے۔ جیسے مختلف ضمنی عنوانات کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ ایک معیاری مثنوی مندرجہ ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ ربط نمبر 1، ربط و تسلسل۔ مثنوی کے تمام اعشار ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہونے چاہئیں جس طرح زنجیر کی کڑی آپس میں ملی ہوتی ہے، تاکہ درمیان میں کوئی خلا نہ رہنے پائے۔ نمبر 2، حسن ترتیب۔ مثنوی نگار مختلف تفصیلات، واقعات، جزئیات، احساسات اور جذبات اور خارجی مناظر کو مثنوی کی لڑی میں پروتا ہے۔ ایک اچھی مثنوی میں ان سب باتوں کے درمیان حسن ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، وضاحت بیان۔ مختلف چیزوں کے اوصاف اور خوبیوں کے بیان میں کوئی ابہام نہ ہو۔ ہر شے کی خوبیاں اس کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہئیں۔ مثلاً کسی باغ کی تعریف میں یہ کہنا کہ خوبصورت ہے، بے نظیر، رنگین اور جمیل ہے، بے معنی ہے۔ ضروری ہے کہ سبزے کی تر و تازگی، پھولوں کی رنگت اور خوشبو، روشنیوں کی صفائی ستھرائی اور ہوا کی لطافت اور مہک وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے۔ اس طرح جب 2 پہلوانوں کی کشتی دکھائی جائے تو یہ کہنا خوب لڑے، بڑا مقابلہ کیا، بڑا زوردار دکھایا غلط ہوگا، بلکہ پہلوانوں کے مخصوص واو و پیچ کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی کسی چیز کے اوصاف ایک ماہر فن کی طرح وضاحت سے بیان کرنے ضروری ہے۔ نمبر 4، جزئیات نگاری۔ ہر واقعے اور منظر کو جزئیات سمیت بیان کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، کریکٹر کی انفرادیت۔ مثنوی میں ہر طرح کے کرداروں کا ذکر ہوتا ہے، مثلاً عالم اور جاہل، امیر اور غریب، جوان اور بوڑھا، مرد اور عورت، بادشاہ اور فقیر، سپاہی اور تاجر۔ ایک ہی مثنوی ہے۔ ایک اچھی مثنوی میں کرداروں کی انفرادی خصوصیت برقرار رہتی ہے۔ نوکر کی گفتگو اور عادات و اطوار سے اس کی محکومی ظاہر ہوگی، بچے کا طرز عمل بوڑھے سے مختلف ہوگا۔ نمبر 7، کریکٹر کا اتحاد۔ ہر شخص کا ایک مخصوص کریکٹر ہوتا ہے جس میں آخر تک تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر کسی کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ بہادر ہے اور پھر اس سے بزدلانہ حرکت صادر ہو تو یہ مثنوی کی خواہ میں شمار ہوگی۔ نمبر 8، تکذیب بیان سے اجتناب۔ واقعہ نگاری میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک بیان دوسرے کی تکذیب نہ کرے۔ نمبر 8، فکری پن۔ اچھی مثنوی میں تمام باتیں اور حالتیں عام انسانی تجربے اور مشاہدے کی عکاس ہوتی ہیں۔ کوئی چیز یا کیفیت خلاف فطرت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ واقعہ مشکوک ٹھہرے گا۔ مثلاً 2 مختلف موسموں کی فصلوں یا پھلوں کو اکٹھے دکھانا غلط ہوگا۔ نمبر 9، زبان و بیان۔ ہر حالت و کیفیت کے بیان میں الفاظ و تراکیب، تشبیہ و استعارہ اور صنائع و بدائع موزوں مناسب اور برمحل ہو تاکہ واقعہ یا حالت کی صحیح تصویر کھینچ جائے۔ عربی میں مثنوی کا وجود نہ تھا، یہ فارسی شعراء کی جدت طبع کا کرشمہ ہے۔ نظامی، فردوسی، مولانا روم، سعدی، خسرو وغیرہ معروف فارسی مثنوی نگار ہیں۔
مثنوی اردو اصناف شعر کی قدیم ترین صنف ہے۔ دکنی دور میں کثرت سے مثنویاں لکھی گئی ہیں، جن میں رسمی کی خاورنامہ، نصرت کی گلشن عشق، سراج کی بوستان خیال، بلاوسکی کی کتب مشتری اور محمود بحری کی امن لگن مشہور ہیں۔ محمد قلی، قطب شاہ، غواصی اور نشاطی کی مثنویاں بھی اہم ہیں۔ بعد کے دور میں قابل ذکر مثنوی گورو میں امیر اصغر، میر تقی میر، میر حسن جرات اور مومن دیا شنکر نصیب اور نواب مرزا شوق شامل ہیں۔ میر حسن کی سحر البیان ایک بلند پایہ اور معیاری مثنوی ہے۔ اس کی بحر اور شگفتہ خیز داخلی احساسات کے ساتھ خارجی زندگی کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ مصوری اور منظر نگاری کے فطری اور لاجواب نمونے ملتے ہیں۔ میر حسن نے مثنوی کے ذریعے ایک خاص دور اور اس کی تہذیب و ثقافت کو زندہ جاوید بنا دیا۔ زبان سادہ اور سلیس ہے۔ مقبولیت اور معیار کے لحاظ سے دیا شنکر نصیب کی گلزار نسیم دوسرے نمبر ہے۔ اختصار اور اعجاز اس کا سب سے بڑا صنف ہے۔ اس پر دبستان لکھنؤ کا رنگ غالب ہے۔ نسیم نے آرائش لفظی کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس میں مصوری، نازک خیالی اور بندشی الفاظ کے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ مومن کی مثنوی جہاد بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نواب مرزا شوق نے فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق کے نام سے مثنویاں لکھیں۔ زہر عشق زبان کی سادگی، طرز ادا کی بے ساختگی، محاورت کی برجستگی، سوز و گداز اور تاثیر کے اعتبار سے ایک عمدہ مثنوی ہے۔ محسن کاکوری کی نعتیہ مثنویوں میں صبح تجلی، چراغ کعبہ اور شفاعت نجات دلچسپ اور پرتاثیر ہے۔ تسلیم امیر مینائی، داغ اور خالی نے شاعری میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو اس سے مثنوی میں تنوع اور نکھار پیدا ہوا۔ دور جدید میں حفیظ جالندھری کا شاہ نامہ اسلام ایک اچھی مثنوی ہے۔ علامہ اقبال کی مثنوی ساقیہ نامہ حقائق و معرفت کا ایک مظہر ہے۔ انہوں نے ایک وسیع و غریب سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جوش، روانی اور بے ساختگی ہے۔ ساقیہ نامہ اپنی مثال آپ ہے۔ بعض معروف مثنویوں سے چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ پڑ گئی اس پر ایک نظر اس کی، پھر نہ آئی اسے خبر اس کی۔ ہوش جاتا رہا نگاہ کے مناظات، سب رخصت ہوا آہ کے ساتھ۔ ہو گئی اس کے سر بلا آئی، خاک میں مل گئی وہ رعنائی۔ میر تقی میر کی مثنوی دریائے عشق